تفسیر تو کیا ایسے کہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اس نے توفیق عطا فرمائی کوئی ڈسکشن کریں قرآن کے بارے میں، ورنہ ہم کہاں قرآن کہاں اور تفسیر کہاں۔ اب ہماری گفتگو الحمدللہ پہنچی ہے تفسیر سورہ لہب تک۔ تو پہلے مرحلے میں سورہ لہب کے چند نام بیان کریں تو اس کے 3 نام ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، اور وہ ہے سب سے پہلا نام ہے سورہ تبت، کیونکہ اس کی ابتدا ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ دوسرا اس کا نام ہے مسد، کیونکہ اس کی انتہا ہوتی ہے حبل من مسد۔ تبت کے معنی ہیں کہ جو عام طور پہ اردو میں کیے جاتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں، لیکن جو اور معنی کیے جا سکتے ہیں جو اس کے اصل معنی ہیں وہ برباد ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، لیکن کیونکہ اس کا جب ربط ہوتا ہے ہاتھ سے تو اس کے مفہوم نکلتے ہیں ٹوٹنے کے، ورنہ تبت کے جو معنی ہیں وہ برباد ہونے کے، خراب ہونے کے، ویران ہونے کے وسیع مفہوم ہیں۔ اور مسد کے معنی ہیں کھجور سے بنی ہوئی رسی۔ اور تیسرا اس کا جو نام ہے جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے سورہ لہب۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں کہ جو ہماری روش چل رہی ہے کہ نام اور نام کے بعد فضیلت، تو فضیلت کے بارے میں توجہ دلائیں کہ جو سب سے پہلی فضیلت بیان ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ بیان ہوئی کہ اگر کوئی سورہ لہب کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو لہب کو اور اس کو ایک جگہ پر جمع نہیں کرے گا، یعنی جہنم میں وہ نہیں جائے گا، لیکن اس کے معنی پہ توجہ دیتے ہوئے اور ابو لہبی کاموں سے بچتے ہوئے، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے اور پھر عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی کہ اس کی تلاوت کا جو ایک فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ حفاظت کے لیے، خصوصاً اگر کوئی رات کو سوتا ہے اور اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورہ بھی بہترین ہے حفاظت کے لیے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو بھی سورہ کی تلاوت کرے تو یہ سورہ درد سر کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ اگر کسی خطرناک سے یا کسی سے اگر چھپنا ہو، خواتین سے گزارش ہے کہ گفتگو کو ختم کر دیں، تو چھپنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی نے ہمیں قرض دیا اور ہم اسے چھپتے پھر رہے ہیں، نہ، کہیں جان کا خطرہ ہے، اب اللہ کی مصلحت ہوئی تو چھپنے کے لیے بھی جو ہے یہ سورہ کارگر ہے۔ اور ایک روایت نقل ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ بعض دفعہ جب ام جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے آتی تھی تو بعض دفعہ آپ اسی سورہ کو پڑھتے تھے اور اس کے شر سے بچ جاتے تھے، آپ گزر جاتے تھے اور دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ مصلحت یہ تھی اللہ کی کہ آپ نہیں بھی پڑھتے تھے اور پھر وہ اذیت بھی پہنچاتی تھی۔ تو یہ تو ہے اس کی ایک طرح سے فضیلت اور ساتھ ہی اس کے نام۔ اب جو پہلا موضوع ہے جس کو ڈسکس کریں، جب یہ سورہ ڈسکس ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کی وجہ سے اس سورہ کی اہمیت ہے، اور اس شخص کی جو اتنی مذمت ہے اور اس کی بیوی کی، کیونکہ یہ خود اپنے خاندان کا تھا اور اس نے مصائب کی انتہا کر دی تھی۔ السلام علیکم۔ تو پہلا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مصائب پڑے۔ مثال کے طور پہ روایت میں نقل ہوا، بحار الانوار میں روایت ہے، وَمَا أُوذِيَ نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أُوذِيتُ، یعنی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، صبر کریں جس طرح سے اور اولو الامر انبیاء نے صبر کیا، اور آپ جلدی نہ کریں کس میں؟ ان کے عذاب کے لیے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم ہوا لیکن کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں پر
عذاب نازل نہیں ہونے دیا یا ان پر عذاب نازل ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ یہ آیت مکی ہے اور اس کے لب و لہجے سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مکے کی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ یہ شروع کے زمانے کی ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ کافی عرصے تک ہی آخر تک دشمن رہا، اور اس کی موت واقع ہوئی جنگ بدر کے بعد، اور اسی کے جو کاموں میں سے کام تھا وہ سب سے اہم یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اٹھانا۔ تو روایات میں نقل ہوا کہ یہ سورہ 6 نمبر پہ نازل ہوا اور مکے میں نازل ہوا، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 111۔ پھر اس کے بعد ہے 112 سورہ توحید، پھر اس کے بعد ہے 113 سورہ فلق، پھر اس کے بعد 114 سورہ ناس۔ اب ابو لہب کے بارے میں توجہ دلانے سے پہلے اس سورے کے ترجمے کو اگر بیان کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ابو لہب کے بارے میں کیوں یہ سورہ نازل ہوا، اور اس کا جواب ملے گا خود ابو لہب کے بارے میں جان کر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد، اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ بسم اللہ کے بعد والی جو آیت ہے یا بالفاظ دیگر سورے کی پہلی آیت اپنی بسم اللہ کے ساتھ مل کر ایک آیت بنتی ہے۔ تو پہلی آیت اس کی کیا ہے؟ بظاہر تبت یدا ابی لہب و تب، لیکن جو اصل میں پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، کہ بسم اللہ کا ترجمہ پہلے بھی بیان کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور پھر اس کے بعد بیان ہوا ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت کے ہم نے معنی بتائے کہ تبت کے معنی برباد ہونے کے ہیں، ضائع ہونے کے ہیں، خراب ہونے کے ہیں، نابود ہونے کے ہیں، لیکن جب یہ ہاتھ کے ساتھ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی ہاتھ برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کٹ جائیں، کوئی بھی اس کے معنی لینا۔ کس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ ابی لہب، اور جو آخر میں تب آیا ہے یہ تاکید کے لیے ہے کہ حتماً تمہارے ہاتھ جو ہیں ٹوٹ جائیں، اور یہاں پر ہاتھ ٹوٹنے سے جو مراد ہے یعنی جو سازشیں ہیں بظاہر، اور آخرت میں اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے۔ وما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ آدمی مالدار تھا، تو ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وما اغنى عنہ مالہ، اور اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وما کسب، اور جو اس نے کمایا اس نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اب یہاں اس آیت کے ترجمے کے بارے میں ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ جو پہلا مال ہے وما اغنى عنہ مالہ، اس سے مراد ہے جو اس کو موروثی مال ملا، وما کسب جو اس نے خود کمایا۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے وما اغنى عنہ مالہ، یعنی جو تم نے مال کمایا، جو تمہارا مال تھا اس نے بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، وما کسب، اور جو تم نے کام کیا، کیونکہ کسبہ بعض دفعہ جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ اس کے معنی میں آیا ہے کہ جو تم نے کمایا، جو تم نے بویا، جو تم نے کام کیا۔ تو بس دونوں طرح سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے کہ جو اس کے باپ دادا سے ملا تھا، اور نہ اس مال نے جو اس نے کمایا۔ ایک ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے مال سے، اور نہ ہی اس کو فائدہ ہوا جو کچھ اس نے کیا، جو اس کی پلاننگ تھی، جو اس کی روش تھی۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اور عنقریب یہ شعلوں والی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ کون کون داخل ہوگا؟ وَأَمْرَأَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی عورت، اب یہاں پر امرأة سے کیا مراد ہے؟ اس کی بیوی، وہ بھی داخل ہوگی۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ حمالہ ہے۔ حمالہ یہ کیا معنی؟ بہت زیادہ اٹھانے والی۔ کس کو اٹھانے والی؟ حطب، ایندھن کو اٹھانے والی، جھاڑیوں کو اٹھانے والی، اور اسی طرح سے کیونکہ یہ خشک کانٹے اٹھا کے لاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس جو ہے وہ ڈال دیتی تھی۔ اب اس عورت کی صفت کیا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد، کہ قیامت میں جہنم میں اس کے گلے میں کیا ہوگا؟ فی جیدہا حبل، حبل ہوگی یعنی رسی ہوگی، من مسد یعنی کھجور کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار ہوتا تھا کیونکہ مالدار عورت تھی،
لیکن جہنم میں اس کے گلے میں کیا ہوگا؟ جس رسی سے یہ لکڑیاں اٹھاتی تھی وہی رسی ہوگی، لیکن یہ رسی دنیا کی نہیں ہوگی بلکہ آخرت کے عذاب کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ اس کا ترجمہ۔ اب یہاں پہ شروع کرتے ہیں کہ یہ ابو لہب تھا کیا، تو بڑی تیزی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نام کے بارے میں۔ اس کا نام کیا تھا؟ تو بعض جگہ بیان ہوا اس کا نام تھا عبد العزیٰ، لیکن جو احتمال قوی ہے اور کافی سوچ بچار کے بعد اور جو مختلف اقوال کو دیکھنے کے بعد ہمیں بھی زیادہ مناسب لگا اس کا نام تھا ابو لہب۔ اور یہ جو اس کا نام تھا ابو لہب، اس کی بعض وجوہات بیان ہوئی، لیکن اس میں سے جو زیادہ مشہور اور مناسب معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عبد العزیٰ نام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، اور حضرت عبد المطلب کیوں اس کا نام رکھتے کہ یہ ایک بت کا بندہ ہے، لیکن اس کا تھا بھی عبد العزیٰ، لیکن یہ ان کا رکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ اصل میں بڑا خوبصورت اور سرخ سفید پیدا ہوا تھا، اور آخر تک خوبصورت اور سرخ سفید رہا۔ اس کے رخسار جو تھے بالکل ایک سرخ سفید تھے، بالکل سرخ تھے۔ تو پھر وہاں پر جو ایک طریقہ ہے نام رکھنے کا کہ اس کے رخسار جو ہیں شعلوں کی طرح چمک رہے ہیں، تو اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ بعض نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ آیت میں اس کے لیے آیا ابو لہب کہا گیا، کیونکہ اس کو جو ہے جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ اور بعض نے اس وجہ سے کہ یہ اس کی کنیت کے طور پہ ہے، اور نام کیا ہے؟ عبد العزیٰ۔ لیکن جو زیادہ مناسب لگتا ہے وہ یہی کہ اس کا نام ابو لہب ہے۔ اب عبد العزیٰ کہاں سے آیا؟ تو یہ جو ہے بڑے بتوں کا طرفدار تھا، اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ اس کا نام تھا اورا، عین واو رے الف حمزہ، اورا۔ وہ بیٹی تھی حرب کی اور سگی بہن تھی ابو سفیان کی۔ اور اس میں جو خباثت آئی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیوں اور کیا سوچتا تھا اور چاہتا کیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے اتنا بغض کیوں تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو کیونکہ یہ بتوں کا بہت طرفدار تھا، اور ایک دفعہ اس نے ہندا سے کہا بھی کہ جو روایت میں نقل ہوا کہ میں محمد کی مخالفت کر رہا ہوں لات اور عزیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ خصوصاً خادم تھا، ایک تو یہ جرنلی بتوں سے بڑی رغبت رکھتا تھا، لیکن خصوصاً یہ خدمت گزار تھا کس کا؟ عزیٰ کا، عزیٰ جو بت تھا۔ لہذا ہمارا بھی خیال یہی ہے، گو کہ یہ والا ڈسکشن اب تک ہم نے نہیں دیکھا تفسیر میں، لیکن جو نتیجہ ہم نکالتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو جو عبد العزیٰ کہا گیا ہے یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا لقب ہے، یعنی یہ اس کی ایک شان والا لقب تھا کہ یہ جو ہے عبد العزیٰ ہے، یعنی عزیٰ کا صحیح معنی میں بندہ ہے، عزیٰ کا صحیح معنی میں خادم ہے یہ، کیونکہ یہ بہترین پجاری اور اس کا رکھوالا تھا کس کا؟ عزیٰ کا۔ تو لگتا یہ ہے کہ لہب اس کا نام تھا یا ابو لہب اس کا نام تھا، اور عبد العزیٰ جو ہے یہ اس کی عزیٰ سے محبت اور اس کی خدمت کی وجہ سے، جس طرح سے ایک نیک آدمی کو کہا جاتا ہے عبداللہ، بے شک اس کا نام نہ ہو کہ واقعی یہ تو بندہ خدا ہے، تو اس کا نام ہو گیا تھا کیا؟ عبد العزیٰ۔ سلام علیکم۔ اب یہاں سے اس کی حرکات کے بارے میں ڈسکشن اگر کیا جائے تو اس کے تھوڑا شجرے پہ ڈسکس کرنا ہوگا۔ باپ کی جانب سے تو یہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے جا کے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ابو طالب کا حضرت ابو طالب کا بھائی ہے، حضرت عبداللہ کا بھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، ان کے والد کا بھائی ہے، اور حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے، لیکن ان لوگوں کی مائیں ایک نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ کی اور عبداللہ کی والدہ جو تھیں، حضرت ابو طالب کی اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ تھیں فاطمہ بنت آئز، اور بعض جگہ انہیں فاطمہ بنت عامر بن آئز، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے فاطمہ مخزومیہ، کیونکہ ان کی اصل جو شجرہ ہے حضرت فاطمہ کا، فاطمہ سے مراد حضرت ابو طالب کی والدہ کا فاطمہ بنت عامر بن آئز بن مخزوم، تو کیونکہ
ان کے پردادا مخزوم تھے، تو حضرت ابو طالب کی والدہ کا جو نام مشہور ہے وہ کیا ہے؟ فاطمہ مخزومیہ۔ لیکن ابو لہب کی جو ماں تھی وہ تھی بنی خزاعہ کی، اور ان کا نام تھا لبنہ، یعنی حضرت عبد المطلب کی بیوی تھی لیکن یہ لبنہ تھی۔ لبنہ کے جو بھائی تھے ماموں وغیرہ وہ بھی صحیح لوگ نہیں تھے، اور بنی خزاعہ نے جرہمیوں سے جنگ کی تھی، یہ بڑی طویل تاریخ ہے، اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اور ایک زمانے میں یہ مکے کے حاکم بھی رہ چکے تھے، اور ان لوگوں میں بڑی خواہش تھی کہ دوبارہ پاور میں آئیں، اور اس خواہش کا جو اصل جلوہ نظر آتا تھا وہ ابو لہب میں نظر آتا تھا۔ اب ابو لہب کو بنو امیہ بھی چاہتی تھی، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ ابو سفیان کی بہن تھی ام جمیل، اور خود ابو لہب کو بھی بڑی خواہش تھی کہ میں ایک تو بنو ہاشم میں سے ہوں اور اس میں سے خزاعہ میں سے بھی ہوں، لہذا میں پاور میں آ جاؤں۔ اس کو اصل شوق تھا پاور کا۔ بہت زیادہ جو انحراف ہوتا ہے، یاد رکھیں دنیا میں بہت ساری جگہ، وہ پاور کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ تھا، جب والدہ کا ڈسکشن ہوتا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم کہاں سے نکل رہا تھا، تو یہ خزاعہ کی وجہ سے۔ اب جو اس کی روش تھی، جو سب سے زیادہ یہ پہلی دفعہ جو بھڑکا ہے، اور اس کی حرکتیں پہلے بھی خراب تھیں۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے ارد گرد جو سونے کے 2 ہرن تھے وہ اس نے چرائے تھے، اس کے بعد یہ بھاگ گیا تھا کہاں پر؟ اپنے ماموں کے پاس بنی خزاعہ میں۔ اسی طرح سے جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہونے والی تھی تو روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اپنے کون سے چچا کے پاس رہنا چاہتے ہو، کس کی کفالت میں جانا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کا نام لیا تھا، اور خود حضرت عبد المطلب کی خواہش بھی یہی تھی۔ لیکن جب کفالت کا موضوع آیا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے جو ہے کہا تھا کہ میں جو ہوں تیار ہوں، جس پہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اپنے شر کو یہاں سے ہٹاؤ، اور تمہارے حوالے اس کو اپنے پوتے کو نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو جو صوبیہ نامی کنیز تھی، اب اس پہ بھی ڈسکشن ہے کنیز کو رہا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ایک موضوع ڈسکس کر رہے ہیں۔ صوبیہ نامی جو اس کی کنیز تھی، یہ خبر لے کے آئی تھی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے شعلوں میں ہے لیکن اپنے انگوٹھے سے پانی پی رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ پانی تمہیں کیوں مل رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کیونکہ تمہاری ولادت کی خوشی میں میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو ایک زمانے میں یہ اچھا بھی تھا، اور یہیں سے بعض روایتوں میں نقل کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے، کوئی اگر ان سے محبت کرتا ہے تو ابو لہب جیسے کو بھی اس محبت کا صلہ ملے گا، کیونکہ اس نے بالآخر ایک محبت کی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ لیکن جو اس کی اصل دشمنی ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد صفا پر آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ایک آواز بلند کر کے کہا یا صباحا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ یہ آواز لگاتے تھے اور اس سے مراد ہوتی تھی کوئی اہم اعلان ہے، اور بعض دفعہ جنگوں وغیرہ میں بھی پہاڑ پہ چڑھ کے جو ہے یہ کہا جاتا تو لوگ پریشان ہو کے آ گئے، پھر آپ نے سوال کیا کیا کبھی تم نے مجھے غلط کہتے ہوئے سنا ہے؟ سب نے اقرار کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تم مانو گے؟ تو کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بدترین عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے اس نے کھل کے مخالفت شروع کی، کہ جس پہ اس نے ایک دفعہ یہاں بھی کہا جمعت لہذا تبا لک، آیا تو نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے اس چیز کے لیے برباد ہو جائے تو تبا لک۔ جو لفظ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا تبا لک، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لہب میں اس کے لیے استعمال کیا، تبت ید ابی لہب و تب۔ اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت، لیکن
ریفرنس ہمیں نہیں ملا تھا، خواتین کے بڑے کام کی ہے یہ فضیلت. اگر کسی کو اپنے شوہر کے بارے میں علم ہو، کسی اور خاتون میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ لکھ کے اپنے گلے میں ڈالے. خیر ہم تو تعویذ کا کام نہیں کرتے، لیکن اگر یہ ہم کہہ دیتے کہ ہم خود اپنے خاص روش سے زعفران سے لکھیں گے اور $1000 کا دیں گے، تو کل پرسوں تک 10-15 آرڈر آ جاتے ہیں. تو جو سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوا اس نے نفرت کا اظہار کیا، اور ادھر سے اس نے بولنا شروع کیا جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر روایتوں میں نقل ہوا کہ بعض دفعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا تھا اور پیچھے سے ایڑیوں پہ پتھر مارتا تھا، یہاں تک کہ خون نکل آتا تھا. اسی طرح سے اس کی بیوی لا کے پتھر بھی مارتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کانٹے گھر کے پاس بکھرا دیتی تھی، کیونکہ یہ لوگ پڑوس میں بھی تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، یہ معاملے کو خراب کرتا تھا ہمیشہ. پھر ایک جلوہ نظر آیا اس کا دعوت ذوالشیرہ کا، وہاں کی جو اس نے دعوت برباد کی وہ بھی اس نے برباد کی. خصوصاً وہاں پہ اور زیادہ اس کو پریشانی ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے کھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور لوگ یہی دیکھ رہے تھے اتنا سا کھانا. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ اتنا سا کھانا جو نظر آ رہا تھا، کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ 1 ران اور 1 سا یعنی 3 کلو 3.5 کلو، اور اس میں سے سب کو کھانا کھلایا، نکالتے جاتے تھے، ختم نہیں ہو پاتا تھا. یہاں سے یہ اور پریشان ہوا، اس نے اپنی مخالفت میں اور اضافہ کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یہ ساحر ہے. خواتین سے گزارش ہے کہ آواز کو کم کر دیں. بالکل بند کرنے کی تو ایسی ہم گزارش نہیں کریں گے کیونکہ مشکل ہے، کم کرنے کی بہتر ہے. اور پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شاعر کہا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا. تو ان تہمتوں کے سلسلے میں بھی جو سب سے زیادہ فعال تھا یہ خود ابو لہب تھا. اور یہاں سے جو اس نے مخالفت کا سلسلہ شروع کیا. اب اس جانب توجہ رہے کہ اس کی بیوی سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ دونوں شیطان تھے. تو اس کی بیوی بھی بڑی خبیث تھی، ام جمیل، اور وہ بھی اس کو اکساتی تھی. اور جو اس کا سالہ تھا، ساری دنیا ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، وہ کون تھا؟ وہ ابو سفیان تھا، اور وہ اس کو اکساتا تھا. اور پھر اس کے بنی خزاعہ کے جو ماموں تھے، اور ان میں سے اب تک یہ بتوں کے طرفدار تھے، وہ بھی اس کو اکساتے تھے. ایک نئے دین کی مخالفت کی وجہ سے کہ یہ ہمارے بتوں کا انکار کر رہا ہے، دوسرا کس وجہ سے کہ پاور میں تمہیں آنا چاہیے. تو بنی خزاعہ کا بھی اس کی جانب ایک آشرواد تھا، ہاتھ تھا کہ تم پاور میں آؤ. خود اس کے اندر سے بھی دل سے تھا کہ میں بنی ہاشم سے ہوں، مجھے پاور میں آنا چاہیے. پھر یہاں سے جو اس کی ام جمیل بیوی تھی اور سالہ تھا، اور جو بنو امیہ کے افراد تھے، وہ بھی اس کو ابھارتے تھے. لہٰذا اس کا شر زیادہ سے زیادہ اور روز بروز بڑھتا رہتا تھا. یہی وہ شخص تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے میٹنگ میں بھی شریک ہوا، لیکن جو ایک خاندانی غیرت ہوتی ہے خواتین کے لیے، تو اس نے کہا تھا رات کو حملہ نہیں کرنا، لہذا لوگوں کو روک کے رکھا تھا. نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کہ یہ ایک میرے لیے ننگ ہوگا کہ اگر میں اجازت دوں کہ ہمارے قوم قبیلے کے گھر پہ حملہ کیا جائے اور اس میں خواتین بھی ہوں گھر میں. تو اس نے کہا تھا صبح تک رک جائیں، لہذا صبح کا تھوڑی سی روشنی ہو گئی تھی، پھر اس نے کہا کہ اب حملہ کریں. اسی طرح سے جو اس کی موت واقع ہوئی وہ بدر کے کچھ عرصے کے بعد ہوئی. وجہ یہ تھا کہ بدر میں یہ پہنچ نہیں پایا تھا، طبیعت خراب تھی، بڑھاپا تھا. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیت گئے، اور خبر آئی اور لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے لوگ اتر رہے ہیں، تو اس کا ایک خادم تھا، تو اس نے بھی، ابو رافع نے خبر سنائی، اور پھر خادم نے بھی کہا کہ ہاں ہاں یہ ملائکہ تھے. تو جیسے ہی اس کو غصہ آیا تو اس نے بہت مارا، اسے بہت مارا، یہاں تک کہ وہاں سے اس کے خارش سی شروع ہوئی، پھر اس کے زخم ہوا، پھر جسم سے بدبو نکلنے لگی، یہاں تک کہ 7-8 دن میں، بعض جگہ یہ ہے کہ 9 دن میں یہ مرا. اور اتنی بدبو تھی کہ اس کے بچوں نے بھی اس کو دفنانا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ مکے سے باہر لے جا کے گڑھے میں ڈال دیا. اور کچھ لوگوں نے کہا یہ بڑا غلط ہے، تو دور سے پانی پھینک دیا، اس کے بعد پتھر پھینکے، اور اس طرح سے اس کو دبایا وہیں پر. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ پہاڑ، یہ علاقہ، ان پتھروں کا ڈھیر بعد میں بھی کافی عرصے تک رہا، اور جو لوگ گزرتے تھے اس پر پتھر مارتے رہتے تھے. بس یہ گفتگو تھی.
سورہ لہب کے بارے میں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور جو سب سے زیادہ اہم موضوع تھا جس کی وجہ سے بعض لوگ سوچتے بھی ہیں کہ ایک آدمی کے لیے کیوں اتنا سورہ نازل ہوا، تو یہ تمام فتنوں کی جڑ تھا، اور رسول اللہ